تم لوگ تو آتے ہو بیان سن کے چلے جاتے ہو. جو میرے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آتی ہیں نا مجھے, میں ابھی اپنا واٹس ایپ کھول کے آپ کو دکھاؤں, اور مجھے جو دھمکیاں ملتی ہیں اس پہ میں تو ایف آئی آر کٹا سکتا ہوں. جو قتل کی دھمکیاں, ابھی میں نے انجینئر کے بارے میں بیان کیا نا کہ 295C نہیں لگتی, اس پہ جو مجھے واٹس ایپ پہ دھمکیاں آئی ہیں کہ تو بھی گستاخ ہے, تو بھی واجب القتل ہے. پورا ایک طویل سلسلہ دھمکیوں کا چل رہا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پورا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے, اور کہہ رہے تو نے انجینئر کو فیور کیا ہے. اچھا, میں نے اسی بیان میں جس میں میں نے پچھلے جمعے کے بیان میں یہ کہا تھا کہ 295C کا کیس نہیں بنتا, اسی میں نے آگے پورا بیان سنو, پوری میں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ بھائی میں اس آدمی کو فیور نہیں کر رہا, اس کو میں نے فیور کرنا ہوتا میں جہلم تھوڑی جاتا. پوری ڈیٹیل میں نے بتائی ہے. بھائی ہم اس کو فیور نہیں کرتے, اس کی جو غلطی ہے اس کو غلطی کہا جائے گا, لیکن اور پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ 295C کا قانون درست ہے, یہ قانون تبدیل نہیں ہونا چاہیے, ختم نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا غلط استعمال رکنا چاہیے. کتنا بیلنس بیان تھا. ادھر سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں کہ تو گستاخوں کو سپورٹ کر رہا ہے, اور اپنے والوں سے الگ دھمکیاں آ رہی ہیں. اپنے والوں سے وہ دھمکیاں یہ آ رہی ہیں کہ وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم اس کو گستاخ کیوں نہیں قرار دے رہے. تو یار ہم تو دونوں طرف سے ہی گئے, اپنے دیوبندی بھی ہمیں لتاڑ رہے ہیں, اور وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ تو ویسے ہی لتاڑ رہی ہے. ہم تو بالکل تنہا ہو گئے. کیا خیال ہے؟ تو ہم نے مشورہ کیا, ہم نے کہا بھائی جو حق ہو اس کو بیان کرنا چاہیے, باقی انجینئر کو سپورٹ کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میرے بھائی. اس کی جو بدماشیاں, اس کی جو بدتمیزیاں, جو صحابہ کے بارے میں نازیبہ کلمات, ہم تو صرف 295C کے, کیونکہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دیتے ہو تو اس کا مطلب کافر قرار دے رہے ہو. اور جب ہم فتویٰ سیکھتے ہیں نا, اس میں سب سے پہلے یہ اصول سکھایا جاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہارے قلم سے, تمہاری زبان سے کسی کے لیے کافر کا لفظ نہ نکلے جب تک صاف طور پہ کوئی اسلام چھوڑنے کا اعلان نہ کر دے, یا ایسی معاذ اللہ گستاخی کرے جس میں توہین کا ایک پہلو کے علاوہ کوئی پہلو نکلتا ہی نہ ہو, جس میں پتا چلے کہ اس شخص کی نیت توہین ہی کی تھی اور کوئی نیت ہو ہی نہیں سکتی. جب تک 1% بھی چانس ہونا اس کو گستاخی کے فتوے سے بچانے کا, تو اس کو بچایا جائے گا. تبھی تو میں نے ریفرنس دیا تھا کہ آپ مجھ پہ اگر اعتراض کرتے ہو تو آپ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے لو. وہ بھی تو علماء, ان کو بھی تو دیوبندی کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتے, وہ سمپل مسلمان کہتے ہیں, لیکن لوگوں نے ہم سب کے کھاتے میں دیوبندیت کا نام ڈال دیا ہے. بھائی ہم تو وہ مسلمان ہیں جو ہندوستان میں جب اسلام آیا تھا ہم اس کو فالو کر رہے ہیں, تو ہمیں جو لوگوں نے دیوبندی کا بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے کہا, ورنہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے لو, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے لو, جامعہ فاروقیہ سے ریٹن فتویٰ لے لو, کوئی بھی اس بیس پہ انجینئر کو کہ اس نے عیسائیوں کی طرف غلط بات منسوب کی ہے, یہ کیس تو بنے گا کہ عیسائیوں پہ جھوٹا الزام لگایا, یہ کیس بھی بنے گا کہ عیسائیوں کے بارے میں غلط بات کی, عیسائیوں کو غیر محفوظ, یہ سب بن سکتے ہیں اگر کوئی بنانا چاہے. بنے گا نہیں بنے گا یہ مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ کہ اس نے خود نبی کی توہین کی ہے, بھائی اس میں 1% بھی اگر شک کا فائدہ دیا جائے گا نا تو وہ اس کو دیا جائے گا جس کی گردن اڑانے کا خطرہ ہو, اس کو بینیفٹ دیا جائے گا, اس کو فیور دیا جائے گا. یہ اسلام کا قانون ہے. تو اس لیے کوئی بھی معتبر دارالافتاء فتویٰ نہیں دے گا. میرا قصور یہ ہے کہ میں چونکہ میڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں تو میں نے میڈیا پہ بیان داغ دیا. اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اصل میں خود بھی بیچارہ ڈسا ہوا ہے نا, خود بھی الزام لگ چکا ہے تو اس لیے فیور کر رہا ہے. میرے بھائی آپ جب مجھ پہ الزام لگا تھا نا, اس سے پہلے کہ میرے بیانات سنو, اس میں بھی میں یہی باتیں کر رہا تھا. اس وقت بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ 295C کو کھلواڑ مت بناؤ. اس سے پہلے بھی میرے بیانات آسیہ بی بی والے کیس میں اور اس کے بعد بھی جتنے ہوئے اس میں بھی میرا بیان یہی تھا. تو کوئی کہہ رہا ہے ڈر گیا, کوئی کہہ رہا ہے گستاخوں کو فیور کر رہا ہے. بولتے رہو بھائی, ہماری تو جو سمجھ میں آئے گا ہم وہ کریں گے. ڈرنا ہوتا نا تو نہ میں یہ بیلنس بات نہ کرتا, پھر میں جو فریق زیادہ پاورفل ہے اس کو فیور کر رہا ہوتا پھر میں. اچھا سوال یہ کہ اگر باپ کی زندگی میں کوئی بھی بھائی مکان پر جو کہ باپ کی جائیداد ہو خرچہ کرے یا کوئی کیمرہ وغیرہ بنوائے یا اور دیگر کام کروائے تو کیا وہ اس کے بدلے میں باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں, اچھا کمرہ وغیرہ بنوائے, باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں سے وہ رقم جو اس وقت اس نے مکان پہ خرچ کی تھی کیا کٹوتی کر سکتا ہے یا اس کو وہی حصہ ملے گا جو شریعت نے کہا ہے؟ دیکھو باپ کی زندگی میں بھائی نے مکان پر, اچھا باپ کے مکان پہ کمرے وغیرہ بنوائے ہیں, یہ بہت سوال آتا ہے کہ ابا کی زندگی میں ابا کے مکان پہ پورا پورشن بنا دیا, کمرے بنا دیے, تو اس میں اگر ابا کے گھر میں ریپیئرنگ کا جتنا بھی کام کیا ہے وہ تو واپس نہیں ہوگا, سارا فری پاکٹ کا وہ ثواب سمجھا جائے گا. نلکے لگا دیے, ٹائلیں لگا دی, کمرہ ٹوٹ رہا تھا یا واش روم کو ریپیئر کر دیا یا نیا واش روم بنا دیا, سب فری پاکٹ کا ہے. سمجھ رہے ہو؟
मरने के बाद विरासत उतनी मिलेगी जितनी दूसरे भाइयों को मिलेगी। अलबत्ता अगर किसी ने पूरा अपने पैसों से ऊपर पोर्शन बना दिया, एक भाई ने पूरा अलग से पोर्शन बना दिया, सारा अपना पैसा खर्च किया उसमें, पूरा पोर्शन घर बना दिया ऊपर, फिर ये घर का मालिक है, नीचे वाला बेटा, यानी नीचे वाला बेटा नहीं, वो बेटा जिसने ये पूरा पोर्शन बनाया है, वो उस ऊपर वाले पोर्शन का मालिक है। लेकिन अब मालिक होके होगा क्या, क्योंकि छत किसकी है, अब्बा की। तो यूं कहा जाएगा कि इस लड़के ने, इस बेटे ने अब्बा से छत आरियतन इस्तेमाल के लिए ली हुई है, और अब्बा की छत पे मकान बनाया हुआ है। किसी की भी छत आरियतन इस्तेमाल के लिए ली जा सकती है ना, उस पे आप चारपाई डाल के बैठ जाओ या पूरा घर खड़ा करके बना के खड़ा कर लो उस पे। तो आरियत कहते हैं इस्तेमाल के लिए किसी की चीज ले लेना। जैसे लोग एक दूसरे की बाइक ले जाते हैं कि यार मैं, मुझे जरा बाइक दे दे, मैं दही लेने जा रहा हूं, यार जरा जो है एक दिन के लिए अपना कमरा दे दे रहने के लिए। फ्री में जो चीज दी जाती है ना, फ्री में, कोई रेंट के बगैर, तो जब चाहो वापस ले लो, आपको ये इख्तियार होता है, जब चाहो वो वापस ले लो। हत्ता कि अगर उसमें कोई एग्रीमेंट हो तो वो भी शर्म का लदम है। मिसाल के तौर पर आपने किसी से बाइक ली कि यार मुझे 1 महीने के लिए अपनी बाइक दे दे आरियतन। आरियतन का मतलब कोई किराया नहीं है, बस वही इस्तेमाल के लिए। तो उसने कहा ठीक है 1 महीने के लिए ले जाओ, लेकिन उसे अगले दिन ख्याल आया कि यार वापस दे दे, तो उसको हक है वापस ले ले, क्योंकि कोई मुआहदा थोड़ी है, ये तो एक तबर्रो है। तबर्रो का मतलब होता है कि एहसान है। तो अब बाप का घर था नीचे का, एक बेटे ने ऊपर घर बना लिया, तो यूं कहा जाएगा शरई तौर पर कि बेटे ने बाप के की छत को बतौर आरियत के इस्तेमाल किया है। और मैंने बताया जो चीज बतौर आरियत के इस्तेमाल होती है, तो जिसकी चीज इस्तेमाल हो रही है उसको हर वक्त शरीयत ने यह राइट दिया है कि वो उसको बोले कि ये खाली करो। तो आप किसी के घर के ऊपर भी अपने पैसों से पोर्शन बनाते हो, तो घर के मालिक को यह राइट हर वक्त होता है कि वो आपको बोले हटा भी अपना पोर्शन, ये हर वक्त उसको यह हक हासिल है। इसलिए जब पोर्शन बनाया करो तो ये सोच समझ के बनाया करो कि ये नीचे वाला जिसका घर है उसको ये राइट है कि वो ऊपर वाले को बोले कि ये खाली कर दो, ये हटा भी अपना सारा मलबा हटाओ, यहां से लेके जाओ इसको। तो जो नीचे का मालिक है, बशर्ते कि मिल्कियत पहले हो